ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہیں. اس طرح کے وعدے اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی ہمیں دے چکے ہیں. اب آپ بھی اسی طرح کے وعدے ہمیں دے کر یہاں سے چلے جائیں گے. ہم یہاں سے اس طرح اٹھنے والے نہیں ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ناکام. سانحہ مچھ کے متاثرین کا دھرنا ختم کرنے سے انکار. بلوچستان حکومت کے استعفے کے علاوہ تمام مطالبات مان لیے شیخ رشید. وزیر اعظم کے آنے تک احتجاج جاری رہے گا. مذاکرات اب عمران خان سے ہوں گے. مظاہرین کا اعلان. جوڈیشل کمیٹی کا قیام میں جوڈیشل کمیٹی آپ بتا دیں ہائی کورٹ سے کروانی ہے, لوکل سے کرانی ہے. میں آج یہ میرے اختیار میں ہے, میں جوڈیشل کمیٹی کا اختیار کا اعلان کرتا ہوں. وفاقی وزیر داخلہ کا سانحہ مچھ کی جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ. حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور مکمل سیکیورٹی دینے کا وعدہ. شیخ رشید کا شہداء کے اہل خانہ کو وزیر اعظم کی طرف سے 10, بلوچستان حکومت کی طرف سے 15 لاکھ فیکس کا اعلان. 18 جنوری کو 9, 10, 11, 12 وہ کلاسیں ہیں جن کا امتحان ہونا ہے وہ شروع ہو جائیں گی. 25 جنوری سے پرائمری سے لے کے 8ویں تک باقی طالب علم جو ہیں وہ اسکول آنا شروع کر دیں گے. 1 فروری کو جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, باقی ہیں, وہ کالجز ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ 1 فروری کو کھول دیے جائیں گے. حکومت کا مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان. 9ویں سے 12ویں تک 18 جنوری, پرائمری سے 8ویں تک کلاسز کا 25 جنوری سے آغاز. ملک بھر کی یونیورسٹیز 1 فروری سے اوپن. بورڈز کے امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے. بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں اہم فیصلے. 14 یا 15 جنوری کو صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. شفقت محمود کی پریس کانفرنس. حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں. احتساب کا عمل جاری رہے گا. معیشت کو درست ٹریک پر لگا دیا. ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم عمران خان. سینٹ انتخابات میں اپوزیشن کو بھرپور جواب دیا جائے گا. پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں اتفاق. ریکارڈ ریکوری پر نیب کی تعریف. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کا پلان بالکل ہے. لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تاریخ کا اعلان لوگوں کی سہولت کو, موسم کو دیکھ کے سامنے رکھ کے کیا جائے گا. استعفے ہوں گے انشاءاللہ. 31 جنوری جب آئے گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر عزت سے جانے پہ راضی نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ عوام کوئی اور فیصلہ کرے گی. پی ڈی ایم لانگ مارچ ضرور کرے گی. اعلان موسم کی صورتحال دیکھ کر کریں گے. عمران خان عزت سے جانے پر راضی نہیں تو عوام کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے. مریم نواز کی بہاولپور میں میڈیا ٹاک. مجھے آپ کے لیے بولا کہ جی ہم آپ کے چیئرمین کو بھی دیکھ لیں گے. نیب ابھی تک کہتی ہے کہ جی ہماری کسٹڈی میں کوئی نہیں مرا. اسلم مسعود صاحب, اعجاز میمن ظفر اقبال مغل صاحب, راجہ عاصم صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب, ڈاکٹر طاہر امین صاحب, کیسر عباس, محمد سلیم, پروفیسر جاوید احمد, عبد القوی خان. کیا نیب آفیسرز کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ ملک چلانا ہے تو پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کو نیب سے نکالنا پڑے گا. مجھے کہا گیا چیئرمین سینٹ کو بھی دیکھ لیں گے. نیب کو لگام ڈالنا پڑے گی. ایوان ڈر گیا تو پارلیمنٹ بے اثر ہو جائے گی. سلیم مانڈوی والا کی ایوان بالا میں گرج برس. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا نیب حراست میں 13 افراد کی ہلاکت کا الزام. ریکارڈ کی درستگی بڑی ضروری ہے. 13 ڈیتھس میں سے 11 ڈیتھس ہیں جو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوئی ہیں. جوڈیشل ریمانڈ میں آپ پریزن میں ہوتے ہیں, آپ نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب, ان کی ڈیتھ اپنے گھر کے اندر ہوئی ہے. 2 ڈیتھس نیب کی لاک اپ میں ہوئی ہیں. ایک جناب ہیں آغا محمد سجاد صاحب اور ظفر اقبال مغل. دونوں کے کیس میں کوئی ٹارچر, کوئی کسی قسم کا وہ الزام نہیں تھا. سلیم مانڈوی والا کا نیب حراست میں 13 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ غلط. نیب لاک اپ میں صرف 2 عام بات ہوئیں. 11 ہلاکتیں جوڈیشل ریمانڈ میں ہوئیں. دونوں بڑی جماعتیں حکومتوں میں رہیں. نیب آرڈیننس کی ایک بھی شک تبدیل نہیں کی. انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو عدالت میں چیلنج کریں. مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا سینٹ میں جواب.
عمران خان کو میں ایک بار پھر کہتا ہوں 31 جنوری تک تمہارے پاس مہلت ہے. استعفیٰ دو, گھر جاؤ, نہیں تو تمہیں عوام کا سمندر اس سلیکٹڈ پوزیشن سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں کہ اب مہنگائی آنے والی ہے, قوم تیار رہے. بھئی آپ کس مرض کی دعا ہے؟ یہ وزیر اعظم, یہ 50 لوگوں کی کابینہ کس مرض کی دعا ہے؟ یہ صرف بری خبریں دینے کے لیے ہے. عمران خان استعفیٰ دو, گھر جاؤ ورنہ تاریخی لانگ مارچ ہوگا. نااہل حکمرانوں کو گھر بھیجنا 22 کروڑ عوام کی ضرورت. وفاقی وزراء کی فوج صرف بری خبریں سنانے کے لیے ہے. حکومت جھوٹے الزامات لگا کر ناکامیوں پر پردہ ڈال رہی ہے. احسن اقبال. کرپشن کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جس میں کہ مسلم لیگ نون شامل ہے. مولانا فضل الرحمان مختلف ذرائع سے بڑی بڑی ڈونیشنز دیتے تھے, ان اکاؤنٹس کو استعمال بھی کرتے تھے منی لانڈرنگ کے لیے. کرپشن کلچر میں پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا کا کلیدی کردار. قبضہ مافیا سے ڈونیشن لیتے رہے, پارٹی فنڈز کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کیس میں ریکارڈ جمع کرا دیا. شبلی فراز کی وضاحت. نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف 2017 سے فنڈنگ کیس چل رہا ہے, کوئی ریکارڈ جمع نہیں کرایا. فاروق حبیب کی پریس کانفرنس. آپ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا جواب نہیں دے رہی, آپ اپنا جواب تو دیں نا. پی ایم ایل این یو کے اندر ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے. بھائی آپ کے اقامے تو پہلے ہی نکل آئے ہیں, اب آپ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی باہر آ گئی ہے. بھاولپور میں پی ٹی ایم کا صرف شو تھا, پاور نہیں. مریم صاحبہ بتائیں جنوبی پنجاب کو کس نے محروم رکھا؟ شاہ محمود قریشی کی تنقید. پی ڈی ایم ذرا سانس لے, چائے پی کر نیا چورن بازار میں لائے. فواد چودھری کا سیاسی مخالفین کو مشورہ. اسامہ قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت, ڈکیتی کی کال پر کارروائی شروع کی. جے آئی ٹی نے تمام گرفتار ملزمان کے بیان قلم بند کر لیے. تحقیقاتی ٹیم نے ملزمان اور مقتول کے فون کا ڈیٹا طلب کر لیا. جائے وقوع پر سب سے پہلے رپورٹ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے بیانات بھی ریکارڈ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات. خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور افغان مفاہمتی عمل پر بات چیت. تہاڑ جیل میں کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کی صحت خراب, طبی سہولیات نہیں دی جا رہیں. بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دنیا خاموش ہے. وفاقی وزیر شیریں مزاری کی. آسیہ اندرابی کے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد طارق. میں ہوں جویریہ زید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز اس بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں, سانحہ مچھ سے متعلق وزیر داخلہ شیخ رشید کے ہزارہ برادری کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے آنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر داخلہ نے سانحہ مچھ کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ ہزارہ برادری کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ کے لیے 10 لاکھ روپے فی کس کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ بلوچستان حکومت کی جانب سے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان بھی کیا گیا ہے. حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس عزم کا اظہار کیا. ہزارہ برادری کہتی ہے کہ پہلے بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا تھا. وزیر اعظم کے خود یہاں آنے تک دھرنا جاری رہے گا. شیخ رشید وہاں پہ پہنچے. شیخ رشید نے کہا کہ حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. شیخ رشید نے کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 بجے فون کیا اور کہا کہ میرا جہاز لے کر جاؤ اور جا کر ان کو یہ پیغام دو
کہ کسی صورت میں بھی ان حملہ آوروں کو جنہوں نے 11 شہداء کو اور لاتعداد لوگوں کو زخمی کیا نہیں چھوڑیں گے، اور یہی پیغام میں نے اپنی عظیم افواج کو بھی یہاں پہنچتے سار دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مجرم نہیں بچ سکیں گے۔ پرائم منسٹر کا پیغام لے کے آیا ہوں، 5 لوگوں کی کمیٹی بنا لیں، 10 ممبروں کی کمیٹی بنا لیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف سے 15 لاکھ روپیہ فی شہید کو، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ فی شہیدہ کو دیا جائے گا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مسنگ پرسن کا میرے ساتھ آ کے میٹنگ کر لیں، میں تیار ہوں۔ باقی آپ پرائم منسٹر کے ساتھ آ کے میٹنگ کریں۔ میں وزیر اعظم کی طرف سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شہداء کی تدفین فرمائیں۔ پہلا ہے، قاتلوں کو انشاءاللہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی اور آئینی اور قانونی کام کیا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ پوری سختی سے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں تفتان اور سر میں روٹ، یہ آلریڈی فیصلہ ہو گیا کہ یہاں سیکیورٹی بڑھائی جائے، یہاں روٹ میں اضافہ کیا جائے۔ آپ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، یہ شہداء کے جنازے ہیں کہ صوبائی حکومت مستعفی ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جوڈیشل جو ہے وہ کمیٹی اور اس کی سیکیورٹی کا میں اعلان کرتا ہوں۔ ناظرین، شیخ رشید کی گفتگو اپنے ملاحظہ کی، وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امداد کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو مظاہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اور اب وزیر اعظم کے خود یہاں آنے تک دھرنا جاری رہے گا۔ مظاہرین کا اس سارے معاملے پر موقف کیا ہے، آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہیں، اس طرح کے وعدے اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی ہمیں دے چکے ہیں، اب آپ بھی اسی طرح کے وعدے ہمیں دے کر یہاں سے چلے جائیں گے، ہم یہاں سے اس طرح اٹھنے والے نہیں ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں، وہ وزیر اعظم ہیں پورے 22 کروڑ عوام کے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اس سے ان کی قد و قامت میں اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ان کا اپنا ذاتی جہاز ہے، ان کو آنے میں چند گھنٹے بھی نہیں لگیں گے، وہ یہاں آئیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.